السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس کے کلاسک 786 یوٹیوب چینل کے پیارے دوستوں، سدا خوش رہو۔ دوستو، پاکستان میں رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج الحمدللہ پہلا روزہ تھا اور آج صبح سے الحمدللہ موسم بھی بہت خوشگوار ہے، بارش کا موسم ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ہے کہ دھوپ کی شدت سے جو ہے نا وہ روزہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ ویسے تو روزہ نام ہے برداشت کا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے کہ برسات ہو گئی اور موسم خوشگوار ہو گیا، تو روزے داروں کے لیے بہت پرسکون ماحول ہے۔ یہ برسات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کو جو ہے وہ ریلیکس فراہم کرتی ہے۔ اور برسات کے تو ویسے بھی بہت بے شمار فائدے اپنی جگہ ہیں کہ جہاں پر یہ برسات کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہے تو وہاں جو ہے وہ ڈیمز وغیرہ بنا کے ان کو اسٹور کر لیتے ہیں، تو ملک کی جو ہے نا وہ معاملات کو انجام دینے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رمضان مبارک سے مراد یہ ہے کہ نیکیوں کا مہینہ، نیکی کمانے کا مہینہ، کہ روزے رکھ کر نیکیاں کمائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے نیکیاں کمائیں، اور اپنے مال و اسباب اپنی طاقت سے بھی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ کہ جیسے لوگ پریشان ہیں بے روزگاری مہنگائی کی وجہ سے، تو آپ اپنے گرد و نواح میں، اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں ان سفید پوشوں کو جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے، کیونکہ گداگر جو ہوتے ہیں، پیشہ ور فقیر جو ہوتے ہیں، ان کا تو پیشہ ہوتا ہے، سمجھے ان کا تو یہ کاروبار ہے بھیک مانگنا۔ ان کو تو آپ جتنا بھی دے دیں وہ بھیک مانگیں گے، اور وہ غریب نہیں ہوتے، ظاہری طور پہ وہ ایک لبادہ بناتے ہیں فقیری کا، اصل میں تو وہ امیر لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کی آسائش ان کو میسر ہوتی ہے۔ اور کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں، اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا، پھر نفع نقصان ہوتا ہے، لیکن فقیروں کا کاروبار ایسا ہے کہ اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، صرف پرافٹ ہی پرافٹ ہوتا ہے کہ ڈیلی کے 2-3 ہزار روپے ایک فقیر کما لیتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا اس ٹائم نہیں ہے، کوئی بھی پرائیویٹ جاب کرنے والا، فیکٹری میں کام کرنے والا ایسا شخص نہیں ہے، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، جو مہینے کے 50-60 ہزار روپے کماتا ہو۔ تو یہ فقیر لوگ 90 ہزار اور 1 لاکھ تک مہینہ کماتے ہیں، اور ان کی فیملی پوری اسی چکر میں ہوتی ہے۔ تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ بہتر یہ ہے، اور حکم بھی یہی ہے قرآن میں، کہ ان لوگوں کی مدد کریں جو لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، عید بھی انشاءاللہ تعالیٰ جب 30 رمضان ہو جاتے ہیں تو اس کے تحفے میں عید ملتی ہے، تو لوگ عید کی تیاری کرتے ہیں، پھر سحری کا انتظام، افطاری کا انتظام۔ تو جب آپ اپنے دسترخوان کا خیال رکھیں تو اپنی استطاعت کے مطابق اپنے بھائیوں کا، اپنے فیملی میں، اپنے پڑوس میں، رشتہ داروں میں، اور دیگر جو بھی لوگ ہیں آپ کے ملک میں، آپ کے شہروں میں اور دنیا بھر میں، جہاں بھی جیسے زلزلہ آیا، سیلاب زدگان ہیں اور دیگر مسائل کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، تو آپ ان کی امداد کیجیے، اور مستحقین تک اس کا حق پہنچانا بھی یہ ضروری ہے۔ آپ جان چھڑانے کے لیے نہیں کہ جو دروازے پہ آیا بھلے وہ مستحق ہونا، اس کو دے کے جان چھڑا دیں، تو مستحقین تک ان کا حق پہنچانا یہ ہمارے پر واجب ہے۔ تو کوششیں کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں، اور نیکی کمانے کے لیے ہمیں کہیں جانے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جہاں کھڑے ہیں، جیس کھڑے ہیں، جس حال میں، جس وقت بھی ہم نیکی کما سکتے ہیں۔ کہ نماز کا وقت ہوگا تو نماز پڑھیں گے، روزہ کا مہینہ آئے گا تو ہم روزہ رکھیں گے نا، لیکن مدد کرنے کا کوئی مہینہ نہیں ہے۔ یہ 12 مہینے آپ کسی بھی ٹائم 24 گھنٹے میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کی مدد کریں، اور اس کے لیے کوئی قاعدے قانون نہیں ہے، صرف آپ کا خلوص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لوگوں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں، جب سب خوش ہوتے ہیں تب خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے خود کے خوش ہونے سے جو ہے نا خوشی نہیں ہوتی، جب معاشرہ خوشحال ہوتا ہے، خاندان خوشحال ہوتا ہے، جب گھر کے سب افراد خوشحال ہوتے ہیں، جب خوشی ہوتی ہے۔ کسی ایک شخص کے خوش ہونے سے خوشی نہیں ہوتی۔ یہ آزاد ملک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، تو ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے، اور اس آزادی کی شکرانے کے طور پہ ہمیں اپنے دیگر بہن بھائیوں کا، دیگر افراد کے بھی ہمیں ہر طرح سے خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے اور آسان طریقہ ہے، کہ اس میں کوئی قاعدے قانون نہیں ہے، کوئی ایسے رول نہیں ہے کہ ہم جیسے کہ رمضان کا ایک طریقے کے روزہ رکھنے کے قاعدے قانون ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، سب کے اصول ہیں نا، تو اصول پورے ہوں گے تو عبادت قبول ہوگی۔ لیکن کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں نا، تو ہم 1 روپیہ دیں یا 1 لاکھ روپے دیں، جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، اور یہ محاسبہ کرنا ہمارا خود کا کام ہے
یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے کتنی اوقات بنائی ہے. ہم دوسروں کی اوقات یاد دلاتے ہیں نا, تو ہمیں اپنی خود کی اوقات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی اوقات دی ہیں, مطلب ہماری معاشی حالت کتنی بہتر ہے. تو پریشان حالات کی حالت درست کرنا ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, دنیا معافی میں جو بھی کچھ ہے اس کو پالنا اس کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. کن فیکن کے ذریعے دنیا بنائے, کن فیکن کے ذریعے مسئلہ حل کر سکتے ہیں. لیکن انسانوں کے لیے یہ ذرائع مہیا کرنا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں پہ رحم کرتا ہے جو دوسروں پہ رحم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے, مشکلات آسان کرتا ہے, گناہوں کو معاف کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں. تو کوشش کریں, کوشش کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے, عبادت کا مہینہ ہے, نیکی کمانے کا مہینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے, اور رحم فرمانے کے لیے ہمیں بھی جو ہے نا اپنے آپ کو رحمت کا مستحق بنانا پڑے گا. کہ ظلم وہ نہیں ہے کہ جب ہم کسی کا مال عطیہ لیں, ظلم یہ بھی ہے کہ جب ہم اپنے مال میں سے کسی کو حق نہ دیں, کیونکہ ہمارے پاس جو ہمارا اپنا ہوتا ہے نا اس میں بھی ہمارے اپنوں کا حق ہوتا ہے, ہمارے بہن بھائیوں کا, ہمارے گھر والوں کا, پڑوسیوں کا, دیگر مخلوقات کا, رشتہ داروں کا, سب کا حق ہوتا ہے. ہم سب کا جو ہے نا وہ حق ادا کرنے کی کوشش کریں, نیت بنائیں, اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم کرے, ہمارے وطن کو امن سلامتی ترقی خوشحالی نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ ویڈیو واچ کرنے کا. لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں, اور ہو سکے تو شیئر کر دیں. شکریہ.